السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے غزوہ احد کے بعد کے حالات کے بارے میں۔ غزوہ احد کے بعد دونوں فوجیں جب میدان سے الگ ہوئیں تو مسلمان زخموں سے چور تھے، تاہم یہ خیال کر کے کہ ابو سفیان مسلمانوں کو مغلوب سمجھ کر دوبارہ حملہ آور نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ کون ان کا تعاقب کرے گا۔ فوراً 70 آدمیوں کی ایک جماعت اس مہم کے لیے تیار ہو گئی، جن میں حضرت ابو بکر اور حضرت زبیر بھی شامل تھے۔ ابو سفیان احد سے روانہ ہو کر جب مقام ردہ پہنچا تو یہاں خیال آیا کہ کام نہ تمام رہ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی سے گمان تھا۔ دوسرے ہی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کرا دیا کہ کوئی واپس نہ آ جائے، چنانچہ حمراء الاسد تک جو مدینہ سے 8 میل ہے تشریف لے گئے۔ قبیلہ خزاع اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا، لیکن در پردہ اسلام کا طرفدار تھا۔ اس کا رئیس محبت خزاعی شکست کی خبر سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور واپس جا کر ابو سفیان سے ملا۔ ابو سفیان نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ محبت نے کہا، میں دیکھتا آتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سر و سامان سے آ رہے ہیں کہ ان کا مقابلہ ناممکن ہے۔ غرض ابو سفیان واپس چلا گیا۔ یہی واقعہ ہے جس کی وجہ سے مورخین نے ایک نیا غزوہ بنا لیا ہے اور حمراء الاسد کا ایک نیا عنوان قائم کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو تمام مدینہ ماتم کدا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرف سے گزرتے گھروں سے ماتم کی آوازیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبرت ہوئی کہ سب کے عزیز و اقارب ماتم داری کا فرض ادا کر رہے ہیں، لیکن حضرت حمزہ کا کوئی نوحہ خواہ نہیں ہے۔ رقت کے جوش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بے اختیار نکلا، لیکن حضرت حمزہ کا کوئی رونے والا نہیں۔ انصار نے یہ الفاظ سنے تو تڑپ اٹھے۔ سب نے جا کر اپنی بیویوں کو حکم دیا کہ دولت قدا پر جا کر حضرت حمزہ کا ماتم کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو دروازہ پر پردہ نشینان انصار کی بھیڑ تھی اور حمزہ کا ماتم بلند تھا۔ ان کے حق میں دعائے خیر کی اور فرمایا، میں تمہاری ہمدردی کا شکر گزار ہوں، لیکن مردوں پر نوحہ کرنا جائز نہیں۔ عرب میں دستور تھا کہ مردوں پر عورتیں زور زور سے نوحہ اور بین کرتی تھیں، کپڑے پھاڑ لیتی تھیں، گال نوچتی، گالوں پر تھپڑ مارتی تھیں اور چیختی چلاتی تھیں۔ یہ رسم بد اسی دن سے بند کر دی گئی اور فرمایا گیا کہ آج سے کسی مردہ پر نوحہ نہ کیا جائے۔ یہ بھی ارشاد ہوا کہ اس طرح ماتم کرنا مسلمان کی شان نہیں۔ اس سال یعنی 3 ہجری کو حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی۔ یہ رمضان کی 15ویں تاریخ تھی۔ اسی سال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ سے، جو حضرت عمر کی صاحبزادی تھی اور غزوہ بدر کے زمانہ میں بیوہ ہو گئی تھی، نکاح کیا۔ اسی سال حضرت عثمان نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم سے شادی کی۔ وراثت کا قانون بھی اسی سال نازل ہوا۔